دلاور کاظمی گھر میں داخل ہوا۔ حویلی میں اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ موبائل پہ کچھ ضروری میسیج ٹائپ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک دم سے سامنے سے آتی ہوئی زینی سے وہ بہت بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ زینی سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ وہ دونوں فرش پہ گرے پڑے تھے۔ وہ نیچے تھا، زینی اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ شخص کی نگاہیں زینی کے چہرے پہ ٹک گئی تھیں۔ معصوم سی وہ لڑکی جس کے بال بکھر چکے تھے، چہرے پہ خوف چھایا ہوا تھا، غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غصے میں اسے دو دھکا دیتا ہوا اوپر کی طرف اٹھا تو وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو نظر نہیں آتا تھا؟ آپ اندھی ہو گئی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں تو بھاگتی آ رہی تھی، آپ کو تو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حویلی میں کون تھی، مگر جھگڑنے کی بھرپور کوشش اور پریکٹس کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آگے سے لڑنے کو تیار تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مما، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آ گئی ہے ہماری حویلی میں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ بیلا بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ بیلا بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، مما یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، بیٹا دماغ خراب تو نہیں، یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی زینی ہے۔ اور یہ سن کے اس کا سارا غصہ غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ نرمی آ گئی تھی۔ او اچھا، سوری، معذرت، یہ کہتا ہوا وہ اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے بچپن سے وہ غصے کا کتنا تیز ہے، تو اس وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا بیٹا بہت برا ہے، وہ غصے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے زینی کا چہرہ آنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی، اور یہ زینی تھی جس کے بارے میں اس دن بابا مجھے کہہ رہے تھے میرا نکاح زینی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ جس قدر وہ سنجیدہ مزاج تھا، تنہائی میں بھی اکثر اس کے چہرے پہ سنجیدگی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ فریش ہونے کے بعد ڈنر کرنے کے لیے نیچے آیا۔ دلاور کاظمی، بیٹا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تمہارا نکاح زینی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بابا جان، بتایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے ڈنر کرنے لگا۔ بیٹا تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سن کے زینی کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ماموں جان، میرا نکاح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں ماموں جان، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بابا جان نہیں کرنا چاہتی تو آپ رہنے دیں۔ دیکھو بیٹا، میری بہن نے مرتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرواؤں گا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ خاندان میں ہی ان کی بیٹی رہے، اس وجہ سے۔ لیکن بابا وہ ابھی منع کر کے گئی ہے نا، وہ تو ابھی بچی ہے، اسے نہیں پتہ اپنے صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں جانتی، اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا اور میں اس لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، مگر ابھی تک زینی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔
سینی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، آپ اپنے بابا کو منع کر دیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس حسین لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہوا، چہرے پہ سنجیدگی سجائی۔ دیکھو، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اپنے سے ہی اپنی غلطی کے بارے میں نہیں پتہ۔ بابا نے فیصلہ کر دیا تھا، تمہارے لیے اچھا ہوگا، اس وجہ سے جب بابا بول رہے ہیں تو مان جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، کر بھی لیا تو آپ کو اتنا ذلیل کروں گی کہ آپ خود مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ معصومیت سے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پہ لیٹا چھت کو دیکھنے لگا۔ پہلی دفعہ اس کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ صبح جب وہ شاور لے کے باہر نکلا تو اس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، شرٹ کے بغیر باہر آیا۔ اسے تو عادت تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو الماری کے سامنے سینی کھڑی ہوئی تھی۔ سینی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جو کہ اس کی الماری سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تم میری الماری سے کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، ڈر گئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے تم میری الماری سے کیا لینے آئی تھی؟ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بھلا آپ کی الماری میں کیا لینا ہے؟ اگلے ہی لمحے اس کے مسلز اور اس کی باڈی پہ نظر پڑی۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ آپ کو شرم تو نہیں آئی؟ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اچانک سے اسے کیا ہو گیا، اس کی آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا کہنے لگا، یہ باڈیز اب تمہیں دیکھنے کو ملتی رہے گی، بس میرے پاس آ جاؤ نا۔ نہ جانے کیوں وہ جذبات میں آ کے یہ بات بول گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے فوراً سے دور ہوا، اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی الماری کی چیزیں دیکھنے لگا۔ اس نے کہیں آگے پیچھے کچھ کیا تو نہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی بالکل پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا دیکھو، تمہیں سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس 1 ہفتے میں اچھی طرح سوچ لو۔ بابا 1 ہفتے کا ٹائم کیوں؟ آپ نے بولا تھا نا کہ جمعہ کو نکاح ہونا ہے، تو بس جمعہ کو ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، تو اس جمعہ کو ہم نکاح رکھ لیتے ہیں۔ زبیر صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں وہ محبت کی چمک دیکھ سکتے تھے۔ اتنے عرصے بعد اسے محبت ہو ہی گئی تھی کسی سے۔ کب سے وہ اسے شادی کا بول رہے تھے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اسے اتنی جلدی شادی کی لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بیٹا، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی، مگر اس شخص کو کسی قیمت پہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اپنا بیگ اٹھاتی یونیورسٹی کی طرف چلی گئی۔ جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو نگاہیں اذلان کو تلاش کرنے لگیں۔ اذلان جو کہ اس کا چچا زاد تھا، اذلان کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک دم سے اپنے ماموں جان تو بالکل تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اذلان کے پاس آ کے بولی، ماما نے مرنے سے پہلے بولا تھا وہ کبھی بھی مجھے آپ کے گھر میں برداشت نہیں کریں گی، نہ مجھے
آپ لوگوں کے گھر میں رہنے دیں گی، تو اس وجہ سے اب ماموں کبھی مجھے آپ کے گھر نہیں آنے دیں گے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذلان اس کے قریب ہوا، بالکل اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے اذلان، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اذلان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ماموں جان میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اذلان، تمہیں پتہ ہے مجھے نہیں شادی کرنی۔ اذلان میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ اذلان کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اذلان مسکرایا، بس اتنی سی بات، اس میں رونے والی کیا بات ہے، اس کا بھی ہم حل نکال لیں گے، وہ نرمی سے بولا۔ تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، رخصتی کرنے کا تو نہیں۔ نکاح ہو گیا تو رخصتی بھی پھر جلد ہی ہو جائے گی۔ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں سچ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ایک کام کرو، ابھی نکاح کر لو، بعد میں طلاق دلوا دوں گا تمہیں اس سے۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ جیسے ہی تمہارے ماما بابا کا موڈ ٹھیک ہوگا تو میں تمہیں بیاہ کے اپنے گھر لے کے چلا جاؤں گا۔ ابھی ماما بابا بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تو وہ سہم گئی۔ پکا وعدہ کریں اذلان، تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرو گی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہنے لگا، وعدہ، میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ تمام کلاسز لینے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی تو سامنے کھڑی ہوئی گاڑی اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دلاور قاسمی جیسے ہی اپنے کام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر آج اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کے اسے یونیورسٹی سے لینے آیا تھا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہو؟ ماموں جان نے تو بولا تھا یہ کام ڈرائیور کا ہے، وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ اب ظاہر ہے ڈرائیور نہیں تھا تو مجھے ہی آنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو ہم کچھ کھانے چلے جاتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ سیدھا گھر لے جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ گاڑی اس نے گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر کے سامنے ہی وہ گاڑی سے نکلی اور اندر چلی گئی۔ سامنے سے ممانی جان آ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں نے تمہارے لیے کھانا لگا دیا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میرا دل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ پتہ نہیں مما کیا ہو گیا ہے، مجھے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ بابا نے مجھے پک کرنے کا کہا ہے۔ وہی دنیا جہان کی سنجیدگی اس کا بازو پکڑ گئی۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ماما بولیں، کہیں۔ تم نے یہ نکاح اپنے ماما کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ تھوڑی اچھے لگنے لگی ہے مما۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ تمہیں اچھی لگنے لگ گئی ہے، پھر تم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ تمہیں پتہ ہے وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، تو ایسے تم سے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مما آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں، اس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ سامنے رو رہی تھی، اس کے لیے کھانا لے کے آئی تھی۔ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟
اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بتاؤ مجھے، بیلا بیگم نے دوبارہ سے نرمی سے پوچھا تو وہ ان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کی آنسو صاف کرنے لگی۔ رونا تو بند کرو، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بھی تو آپ کی مما ہوں نا، آپ مجھے بھی اپنی مما سمجھ سکتی ہیں، وہ نرمی سے اسے کہنے لگی۔ اگر آپ میری مما جیسی ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں نا، ماموں جان کو منع کریں کہ مجھے نہیں شادی کرنی۔ دیکھو بیٹا، ہم کوئی زبردستی نہیں تمہارے ساتھ کر رہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی مما کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی شادی دلاور کے ساتھ ہو، اس وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہی، وہ نرمی سے سمجھانے لگی۔ کاظمی تمہیں اچھا نہیں لگتا تو بتا دو۔ نہیں وہ اچھے ہیں تو پھر بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھبرا گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی نہیں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ اصلان سے محبت کرتی ہے۔ وہ باہر نہیں آئی، اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی، 2 دن نکاح میں بچے تھے اور آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مما زینی کیوں نہیں آئی؟ دلاور نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ابھی سے ہونے والی بیوی کی اتنی فکر ہو گئی ہے؟ زبیر صاحب کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، اس وجہ سے میں نے پوچھا۔ آپ لوگ نا بس مجھ معصوم پہ شک کرتے رہتے ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولا۔ نہیں، شک والی کوئی بات نہیں، بس تم جیسا سنجیدہ انسان بھلا کیوں کسی کی فکر کرے گا؟ جہاں پہ تمہارا باپ بھی بیمار ہو تو تم اس کا بھی نہیں پوچھتے، اور اب زینی کا پوچھ رہے ہو۔ بھئی کچھ تو گڑبڑ ہے، محبت کر بیٹھا ہے آپ کا بیٹا، وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگی۔ تو وہ نگاہیں جھکا گیا۔ مما، اس نے اپنی ماں کو آنکھیں نکالی مگر وہ ہنسنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ دلاور نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ابھی تک وہ کسی تصویر کو ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فوراً سے تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ دلاور کو یہی لگا تھا شاید ماما بابا کی تصویر کو ہاتھ میں لیا ہوا ہو۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ فوراً سے پیچھے ہو گئی۔ آپ نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ بخار چیک کرنے کے لیے لگایا، اور کیسے لگانا ہے؟ ایسے لگایا، وہ دوبارہ سے اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے بولی۔ کب تک مجھے خود سے دور کرو گی؟ بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی۔ دلاور کی آنکھوں میں جنون دیکھ کے وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں جنونی محبت نظر آ رہی تھی، جو کہ آج تک اس نے اصلان کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی۔ بالکل وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا بولنے لگا، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو پیچھے ہٹوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت آنے پہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، تمہارے پاس آنا ہے، بہت پاس۔ تمہیں پتہ ہے جب تم مجھ سے میرے اوپر گری تھی تو میری کیا حالت ہوئی تھی؟ پہلی نظر میں تم مجھے اتنی حسین لگی تھی، میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کی باتیں ابھی تک زینی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے بخار تھا، مگر اس نے صرف اس کا بخار چیک کیا، اس سے زیادہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
کسی قسم کی کوئی بے باک حرکت نہیں کی۔ نہ جانے اسے کیا ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا لباس، آنکھوں میں کوئی خوشی کی چمک نہیں تھی، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار دلاور کاظمی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دلاور کے لبوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جیسے لڑکی سے اس نے محبت کی، وہ اس کی محرم بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ کوئی دعا نہیں مانگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سب مہمانوں سے ملی۔ رات کو کافی زیادہ تھک کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے پھینکیں، اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ہر چیز ڈریسنگ کے آگے بکھری ہوئی تھی۔ صبح سے وہ اذلان کو کالز اور میسیجز کر رہی تھی، مگر اذلان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چلا چلا کے رونے لگ جائے، جب سب کچھ چیخ چیخ کے اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دلاور کو دیکھ کے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دلاور چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں اپنے ماما بابا یاد آ رہے ہوں گے۔ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ٹائم ہے۔ شاید تم ایسے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکو، لیکن اس وقت تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، پورے حق کے ساتھ پکڑا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کی گرفت سے نہیں چھڑا پائی۔ کیا تم میرے سینے سے لگ کے رو سکتی ہو اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ نکاح کے بعد ایک خوبصورت سا حق تو بنتا ہے نا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو وہ پوچھنے لگی۔ وہ پیچھے ہونے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اس کی روح تک میں اتر گئی تھی۔ وہ بازوؤں کے حصار میں چھپی ہوئی تھی، دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستگی سے اسے خود سے دور کیا، اس کے چہرے پہ دیکھا جہاں آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کاجل بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں، تمہیں بے انتہا محبت دینا چاہتا ہوں۔ آج نکاح ہوا ہے اور کل ہماری مہندی ہے۔ بابا نے تمہیں شاید یہ بات بتائی ہو کہ کل ہماری مہندی ہے۔ اس نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کل مہندی؟ مجھے تو اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے لب مکمل طور پہ دلاور کاظمی کو بہکا دیا۔ اس کی نگاہوں کو اپنے لبوں پہ محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ جیسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی تشنگی مٹا رہا ہے جو وہ کب سے محسوس کر رہا تھا اپنے اندر۔ جیسے جیسے اسے دور ہوا، اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت لگتی ہو شرماتے ہوئے، اور پوری کی پوری میری جان نکال لیتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے دل کو تھامتی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہیں نیچے بیٹھ گئی، اپنے موبائل کو آن کیا، دوبارہ سے اذلان کو کال کرنے لگی۔ اذلان پلیز کال اٹھا لیں، ورنہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دیں گے۔
آپ ایسا نہیں کریں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک اذلان کو کال کرنے کی کوشش کی۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ بیلا اس کی ممانی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، اداسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بیلا بیگم اور زبیر صاحب نے اسے بہت زیادہ حوصلہ اور دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اسے بتایا وہ تینوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر شاید اسے ایک اذلان سے محبت تھی جو بار بار اذلان کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے محبت کرتی تھی۔ مہندی میں اس کے چچا نے شرکت نہیں کی، نہ ہی بارات کے فنکشن میں وہ لوگ آئے تھے، نکاح میں بھی نہیں آئے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے بہت بار اپنے ماموں جان سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے انہیں بلایا نہیں تھا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگے، بیٹا ہم نے انہیں انویٹیشن بھیجا تھا، مگر انہوں نے بولا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اذلان نے بھی کوئی کال پک نہیں کی، وہ بھی نہیں آئے۔ رخصت ہو کے وہ کمرے میں آ گئی، پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اب دلاور کاظمی کی بیوی بن چکی تھی۔ دلاور کاظمی جو سنجیدہ تھا، جس کے چہرے پہ غصہ چھایا رہتا تھا، اس دلاور کاظمی کی وہ بیوی بن گئی۔ کافی دیر تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کمرے میں نہیں آیا تو وہ چینج کرنے کے بعد روم کی طرف چلی گئی اور باتھ ٹب میں جا کے لیٹ گئی۔ اس وقت وہ سکون چاہتی تھی۔ اس کا دماغ اور سر پھٹا جا رہا تھا۔ سوچ سوچ کے اس نے اپنی بہت بری حالت بنا لی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کتنے گھنٹے گزر گئے، وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور کاظمی کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگی۔ آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں میری بیگم کہاں چلی گئی، مگر تم تو یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ اس کے قریب آ گیا۔ وہ روکنے کی کوشش کرتی رہی، غصہ کرتی رہی، میرے پاس مت آئیے گا، مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ صبح جب سینی کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی، آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ سامنے لیٹے ہوئے شخص کے لیے وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے، کیوں تم میرے پاس آئے؟ اسے مکے مارنے لگی۔ وہ حیران ہو گیا، پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم میری بیوی ہو، ہوش میں آؤ۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا تو وہ رونے لگی۔ کیوں آؤں؟ کیوں میں آپ کے پاس آؤں؟ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ بیوی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ میں تمہارے پاس آتا؟ بتاؤ مجھے، کسی اور سے محبت کرتی ہو کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے بھلا کیوں کسی اور سے محبت کرنی ہے؟ لیکن کسی اور سے محبت کرتی ہو کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے گھبراتے ہوئے اسی انداز میں بولی۔ کیوں نہیں شادی کرنی تھی؟ مجھے وجہ بھی تو بتاؤ۔ میں نے پہلے بھی تم سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے، کل رات میں نے تمہیں بہت قریب سے محسوس کیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ بتاؤ مجھے، نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ غصے میں وہاں سے اٹھ کے واش روم کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک نیچے کھڑی رہی۔
اس نے کتنی زیادہ اصلان کو کال کی۔ اس نے اصلان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اصلان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ وہ کافی وقت بعد فریش ہونے کے بعد باہر آئی تو وہ ابھی تک بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم وجود کی طرف دیکھنے لگی۔ اس دن تو بڑا زیادہ شرما رہی تھی، آج تو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہو، زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سحر لگ رہے ہو اس وقت آپ مجھے، بہت زیادہ برے لگ رہے ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو سائڈ پہ کرتا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں کھینچتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کر گئی۔ کیوں مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں مجھے چھونے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ غصے میں بولی، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پھر میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگاؤں گا، تمہیں مکمل آزادی دوں گا، جو تمہیں چاہیے ہوگی وہ تمہیں دوں گا، لیکن مجھے بدلے میں تمہاری وفا چاہیے، تمہاری محبت چاہیے، اس سے زیادہ تم سے کسی چیز کی امید نہیں رکھتا، نہ مجھے تم سے اور کچھ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور ہوا۔ وہ دونوں فریش ہو کے نیچے آئے۔ سامنے زبیر صاحب اور بیلا بیگم ان کا ناشتے پہ انتظار کر رہے تھے، مگر ان کے لبوں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بالکل غصے میں لگ رہے تھے، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیلا بیٹا؟ بیلا بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ ماموں جان آپ لوگ بہت خود غرض ہو، مجھے چچا جان کے گھر سے آپ لوگ اس وجہ سے لے کے آئے تھے نا، آپ لوگوں نے میری اس کے ساتھ شادی کروانی تھی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، وہ چلاتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ خود حیران ہو گیا۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، میں نے کوئی لڑائی نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا، کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بیٹا، میں نے تو اس وجہ سے شادی کی تھی کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس کے چچا جان کو، ان کے بیٹے کا، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی غلط ہو۔ بابا جان، آپ کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی فکر نہیں کر رہا، لیکن وہ تمہارے حوالے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ہنی مون پہ کہاں جانے کا پلان ہے؟ کہیں بھی مجھے نہیں جانا، وہ غصے میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیوں نہیں جانا؟ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ خوبصورت سا منظر اسے دکھانے لگا۔ دیکھو، خوبصورت روشنیوں میں ڈھکا ہوا شہر، کتنا خوبصورت منظر ہے، ایسے منہ پھلا کے بیٹھو گی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے بالکل اپنے ساتھ لگا گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ محفوظ تھی، خود کو سمجھتی تھی، اسے اچھا بھی محسوس ہوتا تھا، وہ اسے محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر شاید اصلان اس کی ضد تھا، اس وجہ سے وہ بار بار اصلان کے بارے میں سوچتی، اصلان کا خیال اسے آتا تو اسے دور ہونے کی کوشش کرتی۔ پلیز دور رہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو ہٹانے لگی، مگر وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ ایسے لگا جیسے زینی کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں میں دھڑک رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستگی سے اس کے ہونٹ کو سہلایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارا شوہر ہوں،
تم پہ حق رکھتا ہوں، مجھے تم سے اپنا حق لینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ مت کرے نا پلیز۔ وہ ڈرنے لگی، رونے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں، مگر آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی، اور یہ لڑکی مکمل طور پہ اس کے ذہن پہ چھا گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یہ سب کچھ آنسو دینے کے لیے نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں محبت دوں، تم میری محبت کو محسوس کرو۔ اگر اس کے باوجود تمہاری آنکھوں میں سے آنسو دیکھنے کو ملے تو مجھے برا لگے گا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تو تمہیں ماروں پیٹوں، زبردستی کروں کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کمزور مردوں والا کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں محبت سے رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری عزت کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا یہ سب کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہیں ایسا مرد محبت کرے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھا ہو؟ کیا تمہیں اس مرد کی محبت قبول نہیں؟ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ اس نے غصے میں پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میرے ساتھ یہ فراڈیوں والی باتیں مت کریں۔ اچھی طرح جانتی ہوں ایسا ممکن ہی نہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ آپ کے چکر نہ ہوں۔ آپ ایسے ہی مرد ہوتے ہیں امیر لوگوں کے بارے میں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ سے اچھا تو میرے چچا جان کا بیٹا تھا۔ یہ کہتے ہوئے فوراً سے خاموش ہو گئی، جیسے اس نے کچھ غلط بول دیا ہو۔ اس کی تھوڑی سے پکڑتا ہوا اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں کبھی بھی تمہارے منہ سے کسی اور مرد کی تعریف نہیں سننا چاہتا۔ دوبارہ تمہاری زبان پہ کسی اور مرد کا نام نہ آئے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری زبان پہ کسی اور مرد کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے قریب ہونے لگا۔ چھوڑے مجھے۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ تم لڑکیوں کو رونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ اس نے تھوڑا سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اس کے سامنے بیٹھا، اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے، ہر لمحہ میں تمہاری محبت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر تم مجھے محبت نہیں دیتی۔ جس دن تم نے مجھ سے محبت کرنی شروع کی، اس دن میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ مجھے لگے گا میں نے دنیا فتح کر لی، کیونکہ میری… وہ مسکرایا، اس کی گود میں سر رکھا۔ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ سو نہیں پائی، بس اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دلاور کاظمی جسے اس نے پہلی نظر میں دیکھا، وہ بہت سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ کہ اس کے غصے کو دیکھ کے سہم گئی، مگر آج وہ یوں پاگلوں کی طرح اس کی گود میں سر رکھے سویا ہوا کوئی معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، جسے کسی اور چیز کی کوئی ہوش نہ ہو۔ آہستگی سے اس کے سر کو اس نے تکیے پہ رکھا اور اٹھنے لگی تو وہ اس کی کلائی پکڑ گیا، ہلکی سی آنکھیں کھول کے دیکھا، کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس ہی لیٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس لٹا لیا اور اسے اپنے بازوؤں کی حصار میں لے لیا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے پہلو میں لیٹی، اذلان کے بارے میں سوچنے لگی، اس کے ساتھ گزارے گئے وقت، خوبصورت لمحات جب ان دونوں کے کہکے گھر میں گونجتے تھے۔ کتنا سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ اس کے سونے کے بعد وہ اٹھ کے باہر آ گئی، موبائل نکالا، اذلان کو کال کرنے لگی۔ آج اتنے دنوں بعد اذلان نے کال پک کی تو وہ بہت شدت سے رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اسے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، دیکھو میری جان، تھوڑا سا بیزی تھا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
بس کل ہی میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں نہیں رہنا چاہتی، تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اور مرد ہاتھ بھی نہ لگائے۔ مکمل طور پہ تمہاری رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا اور کال کٹ کر دی۔ وہ یہی سوچنے لگی، کل وہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر چلی جائے گی۔ سکون سے لیٹ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی، بجائے اس نے اذلان کے پاس جانے کے، اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنی بربادی کی طرف جانا ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑے بہت شدت سے رونے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ بس اذلان اسے طلاق دلوا دے گا اور اس کے بعد زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن تک جب تم اسے نظر نہیں آؤ گی تو خود ہی تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ وہ اذلان سے پوچھنے لگی تو اذلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، ماما بابا ابھی تک نہیں مانے، یعنی ان کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب مزید میں تمہیں اس شخص کے پاس نہیں رہنے دے سکتا، اس وجہ سے لینے آ گیا ہوں۔ بس چند دن میں ماما بابا کو منا لوں گا، اس کے بعد دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کے چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ دن تمہیں میں فلیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے بغاوت کر کے آ گئی تھی، نہ جانے کیوں اس شخص پہ اتنا اندھا اعتبار کر رہی تھی۔ وہ اسے لے کے آ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے لاؤنج سے آواز آنے لگی۔ اذلان کو یہی لگا تھا کہ وہ سو چکی ہے، مگر اب کی بار اس کا سر چکرانے لگا، نیند بھی آنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اس نے جوس پیا تھا، اسے کوئی نیند نہیں آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس نے باتیں کرنی تھی، اب اچانک سے اسے اتنی زیادہ نیند کیوں آنے لگ گئی تھی؟ یہ بات اسے پریشان کر گئی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی، باہر سے اسے باتوں کی آواز آنے لگی۔ دیکھو، تم نے پہلے بولا تھا 50 لاکھ میں ڈن ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اتنے زیادہ نہیں دو گے۔ دیکھو، وہ لڑکی انچھوئی ہے، آج تک اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو تم اتنی کم قیمت میں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ لڑکی پھر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ کم کرو، بہت مہنگے میں مجھے دے رہے ہو۔ دیکھو، پہلے ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ اذلان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی، کیا وہ اسے بیچنے لگا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، دروازے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جا نہیں پائی، وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا، جس کے چاروں اطراف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس رات وہ آخری بار اس نے یہی بات سنی تھی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں اسے لے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی بھیجنا ہے، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اذلان اتنا بڑا دھوکہ دے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ رونے لگی، چلانے لگی، کسی جگہ پہ وہ بند تھی۔ مجھے نکالو یہاں سے، کس نے مجھے بند کیا ہوا ہے، نکالو مجھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی روشنی نہیں آئی، بس قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کون ہے؟ مجھے نکالو۔ اذلان، اذلان، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تم پہ بھروسہ کر کے تمہارے پاس آئی تھی، تم نے میرے چچا کے بیٹے تھے، میں تو تمہارے گھر کی عزت تھی، تم نے اپنی ہی عزت کو بیچ ڈالا۔ میں دلاور نہیں، تمہیں دلاور نہیں چھوڑے گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ کسی مرد کے بھاری بوٹوں کی آواز آئی تھی۔ بالکل کوئی اس کے بیڈ کے پاس آ کے رک گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ آہستگی سے کسی نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ڈر گئی، ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بہت عجیب لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، چلانے لگی۔
مگر چاہ کر بھی وہ کچھ کر نہیں پائی اور وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے اوپر جھک گیا، اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، روتی سسکتی رہی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، چھوڑو مجھے، دلاور کے پاس جانا ہے۔ اب کی بار اسے دلاور کی یاد آ رہی تھی، وہ ڈر بھی بہت زیادہ رہی تھی۔ اذلان، میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے اسے ملنا ہے۔ دیکھو اس نے تمہیں جتنی قیمت ادا کی، میں تمہیں واپس کر دوں گی، میرا شوہر تمہیں واپس کر دے گا، لیکن پلیز یہاں سے جانے دو۔ چلاتے ہوئے اس کا حلق بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی اسے محسوس ہوا وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے تو وہ ڈر گئی۔ اس کا لمس عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی جانا پہچانا تھا، جیسے اذلان تم ہی ہو نا؟ نہیں تم ہو، یہ کون ہے میرے پاس؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کر کے وہ چلانے لگی۔ وہ شخص آدھی رات کو کمرے سے باہر گیا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، بار بار دلاور کا نام پکار رہی تھی۔ دلاور کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ دلاور کا نام پکار رہی تھی، نہ جانے کیوں آج اس کی زبان پہ دلاور کا نام آیا۔ جیسے ہی اٹھی کمرے کی لائٹ آن کی تو روشنی ہو گئی۔ کمرے میں ہر چیز موجود تھی، مگر یہ کمرہ کس کا تھا؟ کون اسے یہاں لے کے آیا؟ سب کچھ تھا، مگر وہ رونے لگی۔ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ کس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے؟ دروازے پہ دستک دینے لگی۔ اس نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے چہرے آنسوؤں سے لال ہو چکی تھی، اتنی شدت سے روتی رہی۔ اس کی بکھری ہوئی حالت تھی، بکھرا ہوا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ رات کو پھر وہی شخص آیا، اس کے پاس لیٹا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ پوری کی پوری کپ کپا گئی۔ اس پہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے کا انداز، چھونے کا انداز بہت عجیب لگا۔ پہلے تو اس نے غور نہیں کیا، مگر آج غور کر رہی تھی۔ آج وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ دلاور، اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی۔ دلاور آپ؟ روتے ہوئے بولنے لگی، مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دلاور آپ ہی ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، گویا اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگ گئی ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، دلاور ہی ہے۔ جب اتنا تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے، تمہارا شوہر اتنی تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے پاس، تمہارے قریب ہے، جب لمس کو اپنے شوہر کو پہچانتی ہو، پھر کیوں مجھے چھوڑ کے گئی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیا میں نے کیا؟ بتاؤ۔ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی؟ تم نے مجھے بتایا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز اپنے کانوں میں سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، رونے لگی۔ اس کے گرد بازو حائل کر کے شدت سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں ہمیشہ کے لیے سب سے دور چلی جاؤں گی، کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ بتاؤ نا، مجھے کیوں چھوڑ کے گئی تھی؟ میں نے کہیں اپنی محبت میں کمی چھوڑی تھی؟ کہیں میں نے تمہیں تکلیف دی؟ بتاؤ مجھے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کمرے کی لائٹ وہ آن کر چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھیں لال ہوئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، اور وہ حلقوں کو دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ سارے حلقے تمہارے دیے ہوئے ہیں، یہ تکلیف تمہاری دی ہوئی ہے۔ سنجیدگی سے اسے کہنے لگا، مانتی ہوں یہ تکلیف میری دی ہوئی ہے، میری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں بچپن سے ہم دونوں ساتھ تھے، مجھے لگا تھا میں اسے محبت کرتی ہوں۔ اچھا، تمہیں لگا تھا تم محبت کرتی ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔
بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولنے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ڈر رہی تھی۔ وہ پھر سے سسکتے ہوئے بولی۔ ڈر رہی تھی؟ مجھ سے ڈر رہی تھی؟ ماما بابا سے ڈر رہی تھی؟ کس نے تمہیں ڈرایا؟ بتاؤ مجھے ایک دفعہ اس کا نام بتاؤ نا۔ کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ ایسے لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اب مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اب مجھے مار دیں، بے شک جو مرضی کرنا کریں، اب کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں ذرا اف تک نہیں کروں گی، لیکن مجھے چھوڑیے گا مت۔ مجھے پتہ ہے آپ کہیں کہ میں بد کردار ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار پہ آنچ بھی نہیں آنے دی۔ میں بس اس کے ساتھ شادی کر کے چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کی زندگی تھے، میں اسے محبت کرتی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے، مجھے کچھ محسوس کرنا ہے، غربت کو۔ یہ حقیقت میں وہی محبت تھی، بس پتہ نہیں کون سی بے بسی اور مجبوری تھی جو میں اس کی طرف چلی گئی۔ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس شخص کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی اسے کتنی تکلیف پہنچی، اور ایک وفادار عورت سے وفا کا بہانہ اسے وہ عورت دھوکہ دے تکلیف ہوتی ہے۔ جب مرد اپنی انا ختم کرتا ہے، ایک عورت کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے اپنی تمام تر محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہی عورت اسے دھوکہ دے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، دھوکے باز نہیں ہوں، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں تو اس شخص کے دھوکے سے بچ رہی تھی، میں تو اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں آپ کو کیسے دھوکہ دے گئی؟ روتے سسکتے ہوئے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چلو گھر، یہ کہتے ہوئے اسے اٹھایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے ماریں گے۔ نہیں، پہلے میں نے تمہیں مارا، کبھی تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ بتاؤ مجھے، کبھی کچھ کیا؟ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر بھی امید رکھو، بس تم سے دور رہوں گا، وہ والی محبت نہیں دوں گا جو پہلے دیتا تھا۔ وہ اسے لے کے واپس آ گیا۔ زبیر صاحب اور بیلا بیگم حیران ہو گئے۔ بیٹا تم لوگ واپس آ گئے ہو؟ تم نے بولا تھا کہ تمہیں 1 ہفتے کے لیے لے کے جا رہی ہو، تو پھر اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے لے کے واپس آ گیا ہوں۔ جاؤ کمرے میں چلی جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش کھڑی تھی۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی، پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ دلاور نے کچھ بولا ہے؟ دلاور کی کلاس لگاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا کسی کو۔ وہ آہستگی سے اپنے سینے سے لگا گیا، محبت سے کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو میں اسے ڈانٹوں گا۔ چلو شاباش، تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آتے ہی بہت شدت سے رونے لگی۔ میں نے اس شخص کی قدر نہیں کی، اللہ نے مجھے سے اسے چھین لیا، وہ مجھے محبت نہیں دیں گے، پیار نہیں کریں گے، روتے ہوئے بولی۔ سارا دن اسی بارے میں سوچتے گزر گیا۔ رات کو واپس آیا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ لیٹی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہناتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، دور نہیں رہ سکتا، میری پہلی اور آخری محبت ہو، جسے میں نے پہلی نظر میں پسند کیا، بے انتہا محبت کی، میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتا
اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہمیشہ مجھ سے محبت کرنا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اگر کبھی میں آپ کو چھوڑ کے گئی، آپ جو مرضی میرے ساتھ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے روتی رہی۔ وہ کہنے لگا، اگلی دفعہ جان نکال دوں گا تمہارے اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی، وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی مسکراتے ہوئے۔ آج وہ پرسکون ہو گیا کیونکہ اب وہ لڑکی کبھی اسے چھوڑ کے جانے والی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اذلان کے پاس جائے گی، اسے پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا۔ اس چیز کا تو اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اذلان کے ساتھ اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اسے اپنے حصار میں لیتا، آنکھیں بند کر گیا۔